جو بھی ہم بولتے ہیں یوں سمجھیں کہ ہم اسے پھینکتے ہیں. تو ما یلفظ، جو بھی انسان پھینکتا ہے، جو بھی انسان بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران، ایک فرشتہ موجود ہے جو اس کے پھینکے ہوئے جملے کو، اس کے بولے ہوئے کہے ہوئے جملے کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں، ایک آیت تو یہ ہے، ایک آیت وہ بھی ہے جو آپ کسی بھی کاؤنٹر پر جاتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہاسپٹل کے دروازے کے سامنے لکھا ہوا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق آپ تو نہیں ہیں. قرآن کی آیت کو ہم نے یہاں پر لکھوا دیا کہ آنے جانے والا دیکھے اور پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور گفتگو کا اس کا انداز بہتر ہو. لیکن آپ کا کوئی انداز ہی بہتر نہیں ہے. صرف قرآن کی آیت کو برکت کے لیے تو نہیں لکھوایا جاتا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا. ہم نے اس آیت سے اگر برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو لکھا ہوتا، ضروری نہیں کہ کسی کلینک اور ہاسپٹل پر لکھ دیا جائے، ہم اپنے گھر پر بھی لکھ سکتے ہیں اس آیت کو، لیکن کامل یقین تو ہونا چاہیے. یہ یقین جو ہے کسی بازار سے ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ یقین آپ کو اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر خود پیدا کرنا پڑتا ہے، خود پیدا کرنا پڑتا ہے یقین. اور وہ یقین کا معیار کتنا ہونا چاہیے یہ بھی انسان خود جانتا ہے کہ اس کے یقین کا معیار کتنا ہے. آپ کے پاس ایک انسان آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا، آپ کتنا یقین کرتے ہیں آپ کو معلوم، آپ اس پر کتنا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کتنا یقین کرنا چاہیے، یہ تمام مخلوق سے، پوری کائنات سے بڑھ کر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور کامل بھروسہ کیا جائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران، ایک محافظ، ایک فرشتہ موجود ہے جو اس کے بولے ہوئے جملے کو لکھ لیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو بکر جن کو لقب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جن کو لقب عتیق کا خالق کائنات کی بارگاہ سے ملا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ درخت پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پرندو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم ایک شاخ سے اڑتے ہو، دوسری شاخ پر بیٹھتے ہو، دوسری شاخ سے اڑتے ہو، تیسری شاخ پر بیٹھتے ہو، ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جاتے ہو، ایک پھل سے اٹھ کر دوسرے پھل والے درخت پر جاتے ہو، مختلف پھل کھاتے ہو، مختلف دنیا کے ٹکڑوں کی سیر کرتے ہو، درختوں کا پھل کھاتے ہو، سمندروں کا پانی پیتے ہو، دریاؤں کا پانی پیتے ہو، آزادانہ گھومتے ہو. لیکن تم سے کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ ابو بکر تم جیسا ہوتا، تم ابو بکر بن جاتے اور میں پرندہ بن جاتا. کیوں؟ تم سے کوئی حساب نہیں ہے، تم کسی کی غیبت نہیں کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتے، تمہارے اندر تکبر کی کیفیت نہیں پائی جاتی، تم چوری نہیں کرتے ہو، تم ڈکیتی نہیں کرتے ہو، تم کسی کا حق نہیں چھینتے ہو، تم کسی کے ساتھ زنا نہیں کرتے. کاش کہ ابو بکر تم جیسا بن جاتا، تم ابو بکر جیسے بن جاتے. کیوں؟ کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں. آج اس مثال کو آپ کمپیوٹر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. سامنے والا بول رہا ہوتا ہے یا کتاب سامنے لکھے ہوئے آپ فوراً سے لکھ رہے ہیں، کتنی آپ کی اسپیڈ ہے لکھنے کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرامن کاتبین کی اسپیڈ کتنی ہوگی. آپ جتنا بول رہے ہیں ان کی رفتار کتنی ہوگی. ہمارے وجود کے اندر ایک مسلمان
کا دوسرے مسلمان کے متعلق کتنا حسد پایا جاتا ہے، کتنا رشک پایا جاتا ہے، کتنی غیبت، کتنی نفرت، کتنا بغض، کتنی محبت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معاذ بن جبل جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل میں تمہیں کلمہ سکھاتا ہوں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان کلمات کو پڑھا کر، ان کلمات کو پڑھا کر عبادت کرنے کے بعد دعا کیا کر، یا اللہ اللہم اعنا علی ذکرک، اے اللہ مجھے تیرے شکر پر، و حسن عبادتک، اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔